اللهم صل على رسول الكريم اما بعد باب الحياء من الايمان به قال حدثنا عبد الله يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ابن شهاب انصار بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار ويعز واخاف في الحياء فقال وسلم دعه فان الحياء من الايمان۔ امام بخاری باب لائے حیاء من الايمان، حالانکہ پہلے گزر چکے ہیں حیاء کے بارے میں تفصیلات، لیکن میں نے بتایا امام بخاری کی عادت ہے کہ وہ استنباط کرتے رہتے ہیں کہ ترجمۃ الباب الگ باندھا حیا کی اہمیت کی وجہ سے۔ اصل بات یہ ہے حیا جو ہے نا یہ غریزہ ہے، ایک طبعی چیز ہے۔ غریزہ کہتے ہیں جو انسان میں اللہ تعالیٰ پیدائشی طور پر چیزیں رکھتا ہے ان کو غرائز کہتے ہیں۔ غرض کہتے ہیں جڑ کو، درخت کی جڑ زمین میں گاڑنا، اللہ نے پیدائش پر جو چیزیں ہم نے گاڑ دی ہیں ان کو غریزہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم بچہ پیدا ہوتے ہی روٹی مانگتا ہے، دودھ مانگتا ہے اور پیتا ہے ٹپ ٹپ کر کے، اس کو کون سکھاتا ہے؟ یہ سب غرائز ہیں۔ ہاتھ ماؤں مارتا ہے، چلتا پھرتا ہے، ہگتا موتتا ہے، یہ تو یہ اسی طرح حیا بھی ایک غریزہ ہے جو ہر انسان میں اللہ نے رکھی۔ اب یہ جو غریزہ ہے اگر اس کا استعمال نہ کیا جائے اور اس کے خلاف کیا جائے تو غریزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے انبیاء السلام کے کلام میں بخاری میں آتا ہے، آپ علیہ السلام فرمایا اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے جو چاہے کر۔ اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جو چاہے کر۔ اس میں آتا فصنع ما شئت، جو چاہے تو کام کر اگر حیا ختم ہو گئی۔ تو یہ ایک طبعی چیز ہے، تو رسول اللہ فرماتے کہ یہ طبعی چیز اتنی اہم ہے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ انسان کہتے بھی دیکھو روٹی کھانا یہ کوئی ایمان کا حصہ نہیں ہے، دیکھنا کوئی ایمان کا حصہ نہیں ہے، بولنا کوئی ایمان کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ طبعی چیزیں۔ اب حیا کو ایمان کا حصہ کہہ کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس غریزے کی حفاظت کرو، اس کو موقع پر استعمال کرو۔ جب حیا کو انسان استعمال کرتا ہے تو وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ حیا ایسا شعبہ ہے جو تمام ایمانی شعبوں کی بنیاد ہے، ایمان و شعبوں کی بنیاد ہے۔ میری کتاب بھی ہے، میرے واعظ بھی اس پر ہے کہ دو شعبے جو ہے نا وہ بنیاد ہیں ایمانی شعبوں کی، ان میں ایک حیا ہے، پہلے نمبر پر حیا ہے جو انسان کی ذاتی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے، کیونکہ حیا کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کبھی چیزوں سے بچنا اور حق والوں کا حق ادا کرنا۔ اور دوسرا خلوص ہے کہ انسان کسی کے ساتھ جو معاملہ کرے خلوص کی بنیاد پر کرے، اس میں دو نمبری نہیں ہونی چاہیے۔ تو پیغمبر سلام نے اس لیے اس کی اہمیت کی وجہ سے فرمایا حیا من ایمان، تو امام بخاری نے الگ سے اس پر باب باندھ دیا کہ حیا ایمان میں سے، اور حیا میں لوگوں کی درجات الگ ہیں، اس لیے خواتین میں حیا سب زیادہ ہوتی ہے۔ اگر پہلے زمانے خواتین ہوں گی، آج کل تو وہ نہیں رہا، لیکن حضرت تھانوی فرماتے ہیں بس اوقات خواتین کو پوری زندگی گناہ کا وسوسہ نہیں آتا، یہ حضرت نے لکھا ہے، اتنی اللہ نے ان میں حیا کا غلبہ دیا۔ لیکن اگر آپ اس کے خلاف چلیں گے، جیسے آج کل ہے بولنا چالنا، مردوں کے منہ پہ بات مارنا، یہ بڑی سمجھی جاتی ہے کہ جناب وہ جی بہت بڑی بولڈ ہے ہماری لڑکی، تو ایسے بات کر لیتی ہے جناب، یوں کر لیتی ہے، یہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے عورت کا جو بیان کیا ہے وصف وہ کیا ہے؟ ام ینشأ فی الحلیۃ وہی فی الخصام غیر مبین، کہ جو زیورات میں پلتی ہے اور اس جھگڑے میں اپنی بات کھل کر نہیں کہہ سکتی، یہ زیور ہے اس کا اصل میں۔ یہ عجیب بات ہے، لیکن آج یہ ماں بڑی بول رہی جی، ٹھک ٹھک منہ پہ ایسی باتیں کر دی ہیں، سنا دیا، یہ سنا دیا، کیا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے حیا۔ اب یہاں واقعہ ہے کہ ایک انصاری تھے، دکاندار تھے، تو ان کے ایک بھائی تھا، وہ بہت حیا والا تھا۔ لوگ آ کر کوئی جیسے کھوٹے سکے دے جاتے تو وہ لے لیتا تھا، اور اس نے کہا کہ اضر بک الحیا، یہ حیا اور شرم نے نہ تجھے بہت نقصان پہنچایا۔ لوگ دھوکہ دے دیتے، کر دیتے ہیں، اور تجھے پتہ بھی ہوتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے کہ چلو یار کوئی بات نہیں۔ تو اس کو واعظ کہہ رہا تھا کہ ایسا نہ کرنا، اگلے سے یہ نہ یہ وہ جس طرح بھی ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ واعظ سے فرمایا داہو، چھوڑ دو، فن الحیا من ایمان، یہ تو ایمان کی علامت ہے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، چھوڑ دو۔ تھوڑا بہت دنیا کا نقصان تو ہو رہا ہے، لیکن جب انسان اتنی حیا کرتا ہے
کہ مخلوق کے ساتھ حیا کا معاملہ کرتا ہے تو خالق کے ساتھ کیسے نہیں کرے گا جو ہر جگہ موجود ہے؟ بولو بھائی، مخلوق خالق سے کیسے حیا نہیں آئے گی؟ اس کو شرم آئے گی، اللہ میں یہ کیسے کروں بھائی؟ اس کی ہمت ہی نہیں ہوگی خلوت میں کوئی گناہ کرنے کی، کیونکہ وہ تو اللہ موجود ہے۔ جب مخلوق کے ساتھ وہ حیا کا معاملہ کر رہا ہے، ایک بزرگ تھے وہ بھی دکانداری کرتے تھے تو کھوٹے پیسے لے لیتے، مشہور ہو گیا کہ سب کھوٹے لے لیتے، کھوٹے کھڑے کی پہچان نہیں، تو وہ کھوٹے پیسے جمع کرتے رہتے، آگے نہیں چلاتے تھے۔ تو انتقال ہونے لگا تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ وہ پیسوں کی تھیلی، کھوٹے پیسوں کی تھیلی لے آؤ۔ وہ لے آئے، لوگ جمع آئے، نیک آدمی بھی تھے، لوگ زیارت کے لیے بھی آئے تھے، بڑے بڑے علماء بھی آئے تھے، لیکن کرتے دکانداری تھے، بہت سے بزرگوں جو اپنا پیشہ بھی کرتے تھے۔ تو انہوں نے وہ اپنے سامنے تھیلی رکھ لیا، اللہ تیری مخلوق کھوٹے پیسے لاتی رہی، میں نے واپس نہیں کیے، حالانکہ میں محتاج تھا، تو غنی ہے، اگر میرے اعمال کھوٹے ہوں تو واپس نہ کرنا۔ بھائی یہ کہا اور کلمہ پڑھا اور جان دے دی۔ اس دن لوگوں کو سمجھ ہے کہ یار یہ کتنے سمجھدار انسان تھے۔ یہ یہاں بھی وہی معاملہ ہے کہ وہ جو بھائی تھے وہ حیا کرتے تھے، وہ تھوڑی بہت ہی بات چھوڑ دے، چلو کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، بعض لوگ چلاکی دکھا لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے ایسے کر دیا، مولوی صاحب کو چکر دے دیا، کر دیا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ تو دیکھتے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ملاقات کرتے ہی فرما دیتے تھے یہ آدمی میں کیا ہے، اللہ نے ان کو عجیب بصیرت دی تھی، کوئی ملتا تو فوراً بتا دیتے تھے، لیکن کبھی اظہار نہیں فرمایا۔ ہم نے کہیں سنا فلاں ایسا، اور وہ ویسے ہی نکلا، امانت دیانت والا کہا تو ویسے ہی نکلا امانت دیانت والا۔ حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب والد صاحب سے پہلی دفعہ ملے تو بغل گیر ہوئے، تو بعد میں مجھے فرمایا ان کے سینے میں وزن ہے، یہ شجاع آدمی ہے، یہ فوراً فرمایا، حالانکہ وہ ان کو تو پتہ نہیں دل لیڈری ہے، وہ ان چیزوں سے اتنا وہ نہیں تھے، لیکن فوراً یہ بات فرمائی حضرت والد صاحب نے۔ ان کو اللہ نے بڑی عجیب بصیرت دی تھی، لیکن اظہار نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے لوگ ہیں۔ جب ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر وہ انگور لے رہے تھے تو ایک پینٹ شرٹ والا گزرا، ان کے مولوی صاحبان بھی انگور کھاتے ہیں؟ حضرت فرمایا تو کیا پھر لنگور کھاتے ہیں؟ تو فرمایا کہ انہو وسلم مر علی من انصار، آپ ایک انصاری کے پاس سے گزرے ہوئے، یہی جو اخاہو پلایا، وہ حیا میں واز کہہ رہا تھا، یعنی میں بتایا کہ وہ دکان پر بٹھا کے جب جاتا نا تو پیچھے کوئی ایسا چاند چڑھا دیتے تھے، وہ کوئی نہ کوئی ایسا کر جاتا، کھوٹا پیسے دے جاتا، وہ لے لیتے تھے۔ فرما فقال سلم داہو، چھوڑ دو، فإن الحیا من الایمان، حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ اگلا باب ہے باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، قال ابن عبید اللہ بن محمد المسندی قال ابن ابو روى الحرمي بن عمارة قال شعبة واقد بن محمد قال سمعت ابي يحدث عن ابن عمر نما ان وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد الله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصم مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله۔ یہ بہت اہم باب ہے بخاری شریف کا۔ باب امام ابن حجر فرماتے ہیں تفسیر ہے، باب تفسیر قول اللہ تعالی، اللہ کے قول کی تفسیر نیچے حدیث میں آ رہی ہے۔ ان تابو، تابو مانا یشہد اللہ الہ الا اللہ رسول اللہ، کلمہ پڑھنا، تابو توبہ عن الکفر مراد ہے، یہاں کیا مراد ہے؟ یہ کافروں کے بارے میں، تو اقتلوا المشرکین، پڑھو ذرا آیت کیا ہے؟ مشرکین حیث وجدتموہم فإن تابوا وأقاموا الصلاة اقتلوا المشرکین، مشرکین کو قتل کرو، حیث وجدتم جہاں ملو، برسدوا لهم کل مرصد، ہر جگہ ان کی نگرانی کرو اور پھندے لگا کے بیٹھو۔ لیکن فإن تابوا، تابوا عن الشرک، شرک سے توبہ کریں۔ لہذا کہتے ہیں ابن حجر کہتے ہیں سکرانی یہ تفسیر ہے اس آیت کی حدیث میں، ورنہ توبہ سے مراد عام توبہ نہیں ہے، یہ خاص توبہ ہے، کیونکہ مشرکین کا ذکر ہے۔ لہذا باب تفسیر قول اللہ تعالی فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم، یہ تفسیر ہے اللہ کے اس قول کی، فإن تابوا، اور تفسیر نیچے آ رہی ہے عبد العمر کی روایت کہ مجھے حکم دیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لیں، نماز نہ قائم کریں، زکوٰۃ نہ دیں، جب وہ ایسا کر لیں گے
اسمو منی دماء واموالہم، تو اپنے مال اور اپنی جانیں مجھ سے بچا لیں گے، الا بحق الاسلام، مگر حق اسلام کی وجہ سے، وہ حساب اللہ، ان کا حساب اللہ پر ہے۔ یہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ یہ حدیث تفسیر ہے، امام بخاری سے لائیں آگے سمجھ میں آئے بھی یہ تفسیر ہے۔ خلو سبیلم کا مطلب کیا ہے کہ ان کی جان اور مال محفوظ ہو جائیں گے، اسم منی دماء واموالہم۔ لیکن علامہ عینی جو ہیں، یہ دونوں ایک جگہ کے رہنے والے ہیں، آگے پیچھے پہلے ابن حجر عسقلانی کی کتاب آئی تھی فتح الباری، پھر بعد میں ان کی آئی عمدۃ القاری، اور چند سال کا فرق ہے وفات میں بھی۔ وہ کہتے کہ نہیں، یہ تفسیر نہیں ہے، بلکہ امام بخاری اپنا مسلک ثابت کر رہا ہے، امام بخاری اپنا مسلک ثابت کر رہا ہے۔ وہ کیا؟ فَإِن تابوا، اگر وہ شرک سے توبہ کر لیں تو اعمال کرنے پڑیں گے ان کو، اقاموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، لہذا اعمال حصہ ہے ایمان کا۔ لہذا خلو سبیلہم، تخلیہ سبیل کب ہوگا، یا ان کے مال اور جان کب محفوظ ہوں گے، جب وہ ایمان کے ساتھ اعمال بھی کریں، تو اعمال جز ہوئے ایمان کا۔ اور مرجئہ پر بھی رد ہو گیا اس سے، جو اعمال کو بیکار قرار دیتے ہیں، انہوں نے کہا عصمت نہیں ملے گی، عصمت نہیں ملے گی جب تک قلبے کے ساتھ نماز روزہ نہ کریں، عصمت نہیں ملے گی۔ تو معلوم ہے کہ مرجئہ جو کہتے ہیں اعمال بیکار ہیں، تو دنیا میں عصمت نہیں ملتی، آخرت میں کیسے ملے گی؟ دنیا میں جوتے پڑیں گے، آخرت میں تو پڑیں گے ہی پڑیں گے۔ ایسا کلمہ کافی نہیں ہے صرف، اس کے ساتھ اعمال ہوں۔ اور کرامیہ اور جہمیہ پر بھی رد ہے، کرامیہ جہمیہ پر بھی رد ہے کہ صرف قولی بات نہیں ہے کہ زبان سے صرف کل پڑھ لیں، اعمال بھی کریں، اور دل سے تابو، یعنی دل سے توبہ کریں شرک اور کفر سے۔ اگر دل میں نفاق ہے تو پھر توبہ ہی نہیں ہے ان کی، پھر تابو نہیں ہے۔ تو امام بخاری اپنا وہی مقصد لا رہے ہیں کہ مرجئہ پر رد ہے، جہمیہ پر رد ہے، کرامیہ پر رد ہے، اور اعمال ایمان کا حصہ ہے۔ تو علامہ جو نا عینی فرماتے ہیں، بدر الدین عینی حنفی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی امام بخاری کے جو مقاصد ہیں وہ اس باب سے ثابت کر رہے ہیں۔ خیر یہ بات، مقصد باب یہ ہے۔ ابن حجر عسقلانی کے ہاں یہ تفسیر ہے آنے والے حدیث سے شاید کی، اور عمدۃ القاری والے کے ہاں، علامہ عینی کے ہاں وہی مقصد ہے کہ اعمال بھی کلمے کے ساتھ ضروری ہے۔ لہٰذا مرجئہ پر بھی رد ہے، کرامیہ پر بھی رد ہے کہ توبہ قلب سے ہوتی ہے، اگر دل سے توبہ کر کے اقرار نہیں کیا تو وہ اقرار معتبر نہیں ہے۔ بس اب بڑا اہم مسئلہ آ گیا کہ تارک صلاۃ عمدن کا کیا حکم ہے، جو جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا حکم ہے؟ تو امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل، ان تینوں کے ہاں اس کو قتل کر دیا جائے۔ اندازہ کرو، تارک صلاۃ کو قتل کر دیا جائے، تینوں قتل کر دیا جائے۔ لیکن اتنا فرق ہے کہ امام مالک، امام شافعی کیا حدن قتل ہوگا، حدن ہوگا تو مسلمان، لیکن اس پر حد لگے گی۔ حد کیا لگے گی؟ قتل کر دو۔ اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مرتد ہو گیا، جب مرتد ہو گیا تو قتل کر دو۔ امام بن حنبل کے ہاں ارتداد کی وجہ سے قتل ہوگا، اور ان دو ائمہ کے ہاں حد کی وجہ سے، جیسے حد زنا، حد سرقہ ہے۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس کو قید کیا جائے گا، قید، بے نمازی کو قید کریں گے، کوڑے ماریں گے، جوتے ماریں گے، یہاں تک کہ جسم سے خون نکل آئے، یموتا اور یتوبہ، توبہ کر لے یا مر جائے جیل میں۔ آج جیلیں بھری ہوتی ساری، یا مسجدیں بھری ہوتی ہے، جیلیں بھری ہوتی یا مسجدیں بھری ہوتی۔ سعودی میں بھی نظام رہا لیکن اب ختم ہو گیا، پہلے تھا کوئی پورا بندہ نماز کے ٹائم نظر نہیں آتے تھے آدمی، اب ڈھیلا ہو گیا نظام، چلتے رہتے تھے امر بالمعروف والے ڈنڈے لے کر۔ لیکن وہ کو زیادہ ڈنڈے میں ہر عورت کو کہتے تھے نماز پڑھو، کہتے میں نے نہیں پڑھنی، کہتے نہیں، چل مسجد جا۔ جیسے پٹھان نے کہا تھا اپنی بیوی سے داڑھی رکھو، ان کا عورتوں کی آتی نہیں، نیت تو کرو نا۔ تبلیغ سے ہو کر آیا تھا، نے چلا لگایا، ان کا داڑھی رکھو، ان کا میں کیسے رکھے، داڑھی آتی نہیں، نیت تو کرو نا تم۔ تو حیض والی عورتوں کو ڈنڈے مارتے تھے کہ جاؤ مسجد میں جاؤ، باہر نہیں، نظر نہیں آنا چاہیے تمہیں کہیں، مسجد میں چلو بیٹھو۔
یہ چار ائمہ کے یہ مذہب ہے. امام مالک امام شافعی کا قتل ہے حدن، اور امام احمد بن حنبل کے ہاں جو قتل ہے وہ ارتدادن، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قید کیا جائے گا، مارا جائے گا، یتوبہ اور یموتا، توبہ کر یا مر جائے. ان حضرات کی دلیل یہ حدیث ہے، امرت ان اقاتل الناس، حکم دیا لوگوں سے قتال کروں جب تک کہ کلمہ نہ پڑھے. اگر کلمہ نہیں پڑھیں گے تو پھر تو بالکل کوئی چیز محفوظ نہیں، جیسے اقتل المشرکین. اور اگر کلمہ پڑھ لیں پھر اقیم الصلاۃ والزکوٰۃ، تو پھر نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں. اب وہ کہتے ہیں اگر یہ نہیں کریں گے اسموا منی دماء، تو ان کے مال اور جانیں محفوظ نہیں ہیں. اس سے استدلال کیا ہے ان ائمہ حضرات نے. لیکن علامہ ابن دقیق العید، تقی الدین ابن دقیق العید بہت بڑا ایک محدث ہے اور عالم ہے. پہلے مالکی سے پھر شافعی ہو گئے، بہت مشہور ان کا نام ہے تقی الدین ابن دقیق العید. دقیق العید میں عید کا آٹا، اس کے ابا کا نام تھا دقیق العید، ہو سکتا ہے عید پر آٹا تقسیم کرتا ہوں. بہت بڑے انسان ہیں. وہ خود اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں قتال کا حکم ہے، قتل کا حکم نہیں. اقاتل الناس، کبھی انسان کا قتال جائز ہوتا ہے، قتل جائز نہیں ہوتا. قتل تو کہتے ہیں پکڑ کر قتل کرنا، قتال کہتے ہیں لڑائی کرنا. اقاتل کہا یا قتال نہیں کہا ہے. اقاتل اور ہے، قتل اور ہے. سن لو، مقاتلہ اور ہے. مقاتلہ کیا ہوتا ہے؟ بستی والے نے کہا جی ہم اذان نہیں دیں گے، تو بادشاہ وقت ان سے لڑائی کرے، فوجیں لے آئے. ہاں اس لڑائی میں کوئی مر جائے تو الگ بات ہے، لیکن پکڑ کر قتل کرنا مراد نہیں ہوگا. کہتے ہم خطرہ نہیں کریں گے، کوئی بستی والے طے کر لیں ہم خطرہ نہیں کریں گے، فوج چڑھا دو. جس طرح حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مانعین نے زکوٰۃ، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، پوری ایک علاقے کے لوگوں نے کیا فرمایا، فوجیں بھیج دی آپ نے. اب اس میں کوئی مر جائے، لیکن پکڑ کر قتل کرنا اس میں مراد نہیں ہے. تو علامہ ابن دقیق العید خود کہتے ہیں کہ یہ حدیث تارک صلاۃ پر دلیل نہیں بن سکتی. وہ یہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں قتال کا ذکر ہے، قتل کا ذکر نہیں ہے. اور امام شافعی خود فرماتے ہیں لیس القتل بقتال، قتل قتال نہیں ہے. قد یجوز قتال الرجل لا یقول قتلہ، کبھی قتال جائز ہوتا ہے، قتل جائز نہیں ہوتا. قتال جائز لڑائی کرنا، اس کو دھکا دینا، مارنا پیٹنا، یہ قتال اس کا نام ہے. خود امام شافعی کا بھی قول ہے کہ قتل اور چیز ہے، قتال اور چیز ہے، مقاتلہ اور چیز ہے. مقاتلہ لڑائی کا نام ہے، مکہ دھپی کرے گا وہ بھی قتال ہے، جھگڑا باتوں سے کرنے کا نام بھی قتال ہے. چنانچہ یہ روایت آگے آ رہی تھوڑی دیر کے بعد اس اگلے باب میں. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات میں کہا کہ حضرت یہ بھی مسلمان، اس کو دے دیں آپ، یہ مومن ہے. تو 3 دفعہ کہا، نے کہا فرمایا قتال یا صاحب، اے صاحب تو قتال کرتا ہے. اب بتاؤ یہ قتال سے قتل مراد لے سکتے ہیں کہ تو رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ نعوذ باللہ، تصور بھی نہیں. یعنی تو جھگڑ رہا ہے میرے ساتھ، اب قتال نہیں یا صاحب. تو لہذا علامہ ابن دقیق العید نے خود ہی جواب دے دیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت اس مسلک پر ائمہ کی دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ اگر دلیل بنتی تو یہ لفظ قتال نہ تو قتل ہوتا، اقتل. لیکن وہ قاتل الناس، میں لوگوں سے قتال کروں گا، لڑوں گا یہاں تک کہ کلمہ پڑھ لیں. ہاں لڑائی کے دوران اگر کو مارا جائے گا تو الگ بات ہے، لیکن پکڑ کر قتل کرنا پڑتی. یہاں تو نماز مسئلہ ہے کہ تارک صلاۃ ہے، اس کو پکڑ لیا گورنمنٹ نے، اب اس کو قتل کرنا ہے. یہ حدیث اس پر یہ دلیل نہیں بنتی. علامہ ابن قیم الجوزی نے کہا قرآن سے استدلال کرو، اقتلوا المشرکین، مشرکوں کو قتل کرو. پیچھے ہے نا ہدایت میں اقتلوا، قتل کرو. فَإِن تابوا، زیادہ اگر وہ توبہ کر لے شرک سے. اگر شرک سے توبہ نہیں کرتے تو پھر تو مباح الدم مباح المال، مال بھی ان کا حلال، جان بھی حلال. اس کے بعد اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں. جب نماز قائم کریں تو ان کی جان محفوظ ہو گئی. نہ کریں کیونکہ بدنی عبادت نہیں کر رہے، مارو، قتل کر دو. اقتلوا، وہ کہتے ہیں وہ اقتلوا پیچھے والا آ رہا ہے.
بات الزکات، زکات دیں، اگر زکات نہ دیں تو تب بھی ان کو قتل کرو. یہ امام بن حنبل کی ایک رائے ہے مانین زکات. ورنہ ہم کہتے ہیں مانین زکات کا حکم تم کہتے ہو کہ اس کا مال چھینا جائے، اس کو کچھ نہ کہا جائے سب کے ہاں. لیکن امام بن حنبل کی یہ رائے راجح نہیں ہے، انہوں نے بھی اس اپنی رائے کو راجح قرار نہیں دیا. تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہاں اقتلوا المشرکین جو ہے نا، وہاں بھی قتال مراد ہے. اقتلوا المشرکین یعنی تقاتل المشرکین، مشرکین سے قتال کرو، جہاد کرو، جنگ کرو، یہ مراد ہے. وہاں یہ نہیں کہ ایک ایک کو پکڑ کے لاؤ اور مارو. ورنہ سارے مشرکین کو تو لایا گیا تھا، جو قید ہوئے تو آپ نے ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیا، لیکن جو بدر میں مارے گئے وہ مارے گئے. تو وہاں اقتلوا کا معنی بھی قتال ہے. اقتلوا تقاتلوا، قتال کرو مشرکین. فإن تابوا وقاموا الصلاۃ. اور دوسری بات ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کے وہ تو کسی امام کے ہاں اس کو قتل نہیں کیا جاتا. تو اقتلوا کا حکم تو سب کے لیے. حضرت امام ابن قیم الجوزی کے استدلال بھی درست نہیں. امام نبی نے کہا کہ ہم حدیث سے استدلال کرتے ہیں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. جب وہ یہ کام کر لیں گے تینوں کام تو ان کے مال اور جان محفوظ ہے. لہٰذا اگر کلمہ ہی نہیں پڑھا تو پھر تو دونوں ہی محفوظ نہیں. اگر کلمہ پڑھ لیا اور نماز پڑھی تو ان کی جان محفوظ ہو گئی، اگر زکوٰۃ دی تو ان کا مال محفوظ ہو گیا. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قتل آ گیا، فخلوا سبیلہم. اگر یہ کر لیں گے تو تخلیہ سبیل کرو، ورنہ تخلیہ سبیل نہ کرو. ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے امام نبوی سے کہ ہم کب تخلیہ سبیل کرتے ہیں؟ تخلیہ سبیل کا مطلب چھوڑ دینا. ہم کب چھوڑتے ہیں؟ ہم تو کہتے قید کرو. عصمت نہیں ہے، مارو اس کو، کوڑے مارو. یہ تھوڑا ہے کہ عصمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قتل کر دو. معصوم الدم نہ بھی ہو انسان تو ضروری ہے کہ اس کو قتل ہی کیا جائے. چور چوری کرتا ہے اس کی پٹائی ہوتا ہے، یہ معصوم الدم نہیں ہے، پٹائی ہو رہی ہے، اس کی خون نکل رہا ہے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں خلو سبیلو. ہم کب تخلیہ سبیل کرتے؟ ہم بھی نہیں کرتے تخلیہ سبیل، ہم بھی کہتے قید کرو اس کو، ان کو نہیں چھوڑنا جب تک کہ یہ نماز نہ پڑھے، زکوٰۃ نہ دے. تو بہرحال ان ائمہ نے جو اس حدیث سے استدلال کیا ہے وہ استدلال بنتا نہیں ہے، کیونکہ اس میں قتال کا ذکر، قتل کا ذکر نہیں. اور تخلیہ سبیل کا، اور تخلیہ سبیل ہمارے ہاں بھی نہیں ہے. اگر نماز نہیں پڑھے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا تو قید کیا جائے گا اس کو. تو لہذا امرت ان اقاتل الناس، یہ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے. اچھا یہ جو روایت ہے یہ حضرت ابو صدیق عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھی، یہ روایت یاد رکھو، حضرت عبداللہ عمر کی روایت ہے. چنانچہ آپ مسلم شریف میں جب بحث پڑھیں گے کہ جب لوگ مرتد ہو گئے اور بہت سے لوگوں نے کفر من کفر میں عرب، حضرت نے فرمایا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کوئی رسی بھی دیتا تھا زکوٰۃ کی اور اس نے رسی بھی نہ دی تو میں اس سے قتال کروں گا. لیکن یہ روایت سامنے نہیں تھی کیونکہ اس میں آتا ہے اللہ بحق الاسلام. مگر حضرت عمر نے کہا کہ آپ کیسے کریں گے، وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں. لیکن روایت بعد میں اللہ بحق الاسلام، حق اسلام میں خلیفہ وقت جان بھی لے سکتا ہے اگلے کی، حق اسلام میں. جیسے قصاص ہے، یا کوئی مرتد ہو گیا یا کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو یہ حق اسلام میں جو خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، وہ اس سے قصاص لے گا، وہ اس کو رجم کرے گا. وہ مرتد ہے تو قتل کرے گا. نبی کو گالی دے رہا ہے وہ قتل کرے گا اللہ بحق الاسلام. تو یہ جو بحث ہوئی نا بڑوں کی، شیخین کی، اس بحث میں اگر یہ روایت سامنے ہوتی تو بحث ہی نہیں ہونی تھی، کیونکہ اللہ بحق الاسلام موجود ہے کہ سب محفوظ ہیں، سب کی جان مال، مگر جہاں اسلام کا حق آ جائے گا وہاں محفوظ نہیں ہے. زیادہ اس لیے کہتے ہیں کبھی چھوٹے کو کوئی بات پتہ ہوتی ہے، بڑوں کو نہیں ہوتی. کیونکہ یہ زمانے میں تو علم عام ہے، بھی بخاری سب کے پاس ہے، ترمذی سب کے پاس ہے، مسلم سب کے پاس ہے، وہاں سے دیکھ لو. اس زمانے میں ایک صحابی نے سنی ہے، دوسرے نے نہیں سنی. پھر پہنچتے پہنچتے لہٰذا جس وقت شیخان کا جھگڑا ہوا ہے آپس میں، یہ مسلم شریف میں پڑھیں آپ کہ آپ کیسے قتل کریں گے مانین زکوٰۃ کو، تو کلمہ پڑھتے ہیں. فرمایا کہ نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا.
نماز پر قیاس کیا، نماز نہیں پڑھتے تو ان کو جو نا وہ سزا دی جاتی ہے، تو زکوٰۃ والوں کو بھی سزا دوں گا، یہ قیاس کیا انہوں نے تب وہ صدیق، ورنہ اللہ بحق الاسلام صاف روایت موجود ہے کہ ان کے جان اور مال محفوظ ہے، مگر حق اسلام جب آ جائے تو نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے۔ زکوٰۃ نہیں دیتا، زبردستی اس کے مال میں سے زکوٰۃ لی جائے گی، نماز نہیں پڑھتا اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، مارا پیٹا جائے گا۔ کہتے ہیں اللہ کبھی چھوٹے کو ہے بڑائی دیتا، آنکھ کے تل میں ہے آسمان دکھائی دیتا، آنکھ میں تل میں ہے آسمان دکھائی دیتا۔ یہ امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا کہ میں قتال کروں لوگوں سے، حتی یشہدوا اللہ الا وان محمد رسول اللہ، جب تک کلمہ نہ پڑھ لیں، پہلے کام۔ وہ یقیم الصلاۃ، نماز قائم کرے، دوسرا کام۔ وہ یؤتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دے، تیسرا کام۔ فاذا فعلوا ذلک، جب وہ یہ کام کر لیں گے، عصموا منی دماءہم واموالہم، تو وہ اپنے مال اور اپنے خون کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے، عصموا الا بحق الاسلام، ہاں حق اسلام میں ان کا خون اور مال مباح ہو سکتے ہیں۔ حق اسلام میں کسی کو اپنا حق قتل کر دیا تو قصاص میں قتل ہوگا، مرتد ہو گیا، پیغمبر کو گالی دے دی، قرآن مجید کی توہین کر دی، یا بالغ اور شادی شدہ ہو کر زنا کر لیا۔ وحساب اللہ، اور ان کے حساب اللہ کے ذمے، آخرت کا معاملہ اللہ کے ذمے، دنیا میں ہی ہوگا، آخرت کا معاملہ اللہ کے ذمے، بس آخرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ذمے، لیکن دنیا میں ان سے یہ ہوگا کہ یہ ان کی جان مال محفوظ نہیں ہے۔ بات سن، بات نہیں سن میں آ رہا ہے؟ چلو بس اتنا ہی کافی ہے۔